الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمتي حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه ببلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. هو الذي اللہ وہ ذات ہے یرسل الریاح جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، بشرن خوشخبری والا، اس حال میں کہ وہ خوشخبری والی ہوتی ہے، بین یدی رحمتی اپنی رحمت سے پہلے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب اقلت سحابا ثقالا وہ ہوائیں اٹھا لیتی ہے بھاری بھرکم بادلوں کو، سکناہ لبلد تو ہم اسے ہانکتے ہیں ایک ایسے شہر کی طرف، میت جو مردہ ہوتا ہے، فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ تو پھر ہم نازل کرتے ہیں اس پر پانی، فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ پھر ہم اس سے نکالتے ہیں ہر قسم کے کچھ پھل، كَذَلِكَ اسی طریقے سے نخرج الموتى ہم مردوں کو نکالیں گے، لعلکم تذکرون یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی شہنشاہی، بڑائی، کبریائی، عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ پیچھے آپ نے سماعت فرمائے کہ مشرکین جو تھے وہ کہتے تھے کہ جن کو ہم نے پکڑ لیا ہے یہ بت، یہ ہمیں آخرت کے اندر بچا لیں گے۔ یہودی کہتے تھے کہ ہم پیغمبروں کی اولاد میں سے ہیں، یہ ہمیں آخرت کے اندر جہنم میں نہیں جلنے دیں گے، ہم اگر چلے بھی جائے تو تھوڑا سا حصہ جائے گا۔ نصرانی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اتنا بڑی قربانی دے دی ہے اور معاذ اللہ وہ بھی ان کو اللہ کے متبادل قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہمیں بچا لیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ روز قیامت کا جب دن ہوگا تو پھر ان کی حالت کیفیت یہ ہوگی، یہ ایک دوسرے سے التماس کریں گے کہ ہمیں ایک بار واپسی بھیج دیا جائے، ہمارے رب کے سامنے سفارش کر دی جائے، کوئی ہے سفارش کرنے والا جو سفارش کرے تاکہ ہم دوبارہ جب لوٹیں اس جگہ پر آئے تو ہمارا عمل اچھا ہو۔ تو ہم تو دھوکے میں آ گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے آگے اس آیات میں بیان فرمایا کہ اللہ کون ذات ہے، تم جن کے پیچھے پڑو وہ تو اللہ کی مخلوق ہے۔ اب اللہ کی شہنشاہی اور بادشاہی دیکھو، فرمایا وَهُوَ الَّذِي اللہ وہ ذات ہے يُرْسِلُ الرِّيَاحَ جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، یعنی ہوائیں اللہ رب العالمین کے تابع ہیں۔ یہ اتنی بڑی مخلوق اگر اس کا نظام اللہ رب العالمین کے حوالے ہے، فرمایا صرف ہواؤں کو نہیں بھیجتا، بشرم بین یدی رحمتی اس کے ساتھ خوشخبری ہے، حالانکہ یہ بین یدی رحمتی یہ ہوائیں تب بھیجتا ہے اپنی رحمت سے پہلے، رحمت کیا یعنی بارش۔ فرمایا کہ حتی اذا اقلت سحابا ثقالا یہاں تک کہ یہ ہوا جو ہے یہ اٹھا لیتی ہے بھاری بھرکم بادلوں کو، سقناہ لبلد میت ایسے ہم اس کو پھر ہانک دیتے ہیں ایسے شہر کی طرف جو مردہ ہو، فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ تو پھر ہم اس کے اوپر پانی نازل کرتے ہیں، فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ ثَمَرَاتِ پھر ہم اس پانی سے بہت سارے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین یہاں بیان یہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ تم لوگ دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہم مر جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، کس انداز سے ہمیں پہلے دوبارہ اٹھائے گا، لہذا ہمیں اللہ رب العالمین دوبارہ نہیں اٹھائے گا، بس یہی زندگی ہے، کھاؤ پیو اور رہو اور مر جاؤ۔ یہ کمیونسٹ کا عقیدہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کی تردید بیان فرمائی اور بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین جس طرح سے ایک مردہ بے جان زمین سے ایک پھل نکال لیتا ہے، اگا لیتا ہے، مردہ سے زندہ بنا لیتا ہے، زندہ کو مردہ بنا دیتا ہے، اللہ رب العالمین اسی انداز سے دوبارہ تم لوگوں کو پیدا کرے گا۔ فرمایا کہ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اسی طریقے سے ہم پھر مردہ کو نکالیں گے، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اس بات کا ہر انسان کو یقین ہے، یقین ہونا بھی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے حضور پھر پیش ہونا ہے۔
جب اللہ رب العالمین کے حضور پیش ہونا ہے تو پھر جو دنیا میں کیا کرایا ہوگا پھر اس کا حساب و کتاب بھی دینا ہے۔ اگر دنیا کا کیا کرایہ اچھا ہوگا تو پھر اس دن بندے کے دائیں ہاتھ کے اندر اس کا نام اعمال ہوگا، پھر لوگوں کو خوشی سے دکھلائے گا، بتلائے گا، کہے گا یہ میری زندگی کا سرمایہ ہے، اسے مجھے دنیا کے اندر جو میں نے محنت کیا اس کا مجھے سرمایہ مل گیا ہے۔ اگر اس کا نام اعمال اچھا نہیں ہوگا تو پھر وہ اس کے بائیں ہاتھ کے اندر نام اعمال مل جائے گا، اور جب بائیں ہاتھ کے اندر نام اعمال ملے گا تو پھر وہی پیچھے والی پشیمانی ہوگی کہ کاش ایک بار رب پھر ہمیں مہلت دے دے اور پھر ہم دنیا کے اندر چلے جائیں، پھر ہم جب آئیں گے تو ہمارا عمل اس کے برعکس ہوگا، یعنی ہم پھر اللہ رب العالمین اور اس کی رسول کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ تو اللہ رب العالمین یہاں بیان یہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین شہنشاہ ہے، اللہ رب العالمین بادشاہ ہے، اس کے خزانے بے شمار ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ لادبال ذات ہے، وہ ہمیشہ سے تھی، وہ ہمیشہ رہے گا، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، صرف اس کو یہی کہنا ہے کن فیکون، بس وہ چاہتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ تو تمہیں پیدا کرنا دوبارہ نئے سرے سے کوئی اللہ رب العالمین کے لیے مشکل بات نہیں ہے، لہذا تم اپنا عمل اچھا کرو، اللہ رب العالمین پر ایمان لے کر کے آؤ۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے، اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔